وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: إن الله جعل الحق على لسان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: لكل نبي وزيران، ووزيراي على العرش جبرائيل وميكائيل، ووزيراي على الأرض أبو بكر عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ آج کا دن اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے۔ گویا کہ آج کا دن اسلامی تاریخ کا پہلا دن ہے سال کے اعتبار سے۔ آج سن 1413 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 1412 سال گزر چکے ہیں، اور 13ویں دن کا آج پہلا دن ہے۔ 13ویں سال کا آج پہلا دن ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جنوری، فروری
نومبر دسمبر کے مہینے ہمیں بہت یاد ہیں اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہندوانہ اور انگریز کے طور طریقے اور تہذیب کے مطابق ہم نئے سال کا جشن مناتے ہیں. اخبارات میں باضابطہ طور پر 1 جنوری کو گزشتہ سال کے ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور باضابطہ طور پر 2 جنوری کو 1 جنوری کو طلوع ہونے والے سورج کی تصویر دکھا کر یہ کہا جاتا ہے اللہ ہمارے لیے یہ نیا سال مبارک کرے. اس موقع پر لوگ سیاستدان حکمران اپنے بیان بھی دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سن عیسوی جو عیسائیوں کا شعار اور علامت ہے اس کا ہمارے ہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اسلامی سال کا آغاز کب ہوتا ہے، اس کی انتہا کب ہوتی ہے، اس کا ہمارے ہاں کوئی شعور نہیں ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں. الحمدللہ گزشتہ 4-5 سال کی محنت سے اور مسلسل علماء کرام کی ملاقاتوں سے اب آپ آج کا اخبار اگر اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی سال کے آغاز پر آج صدر اور وزیر اعظم کا پیغام قوم کے نام موجود ہے. یہ گزشتہ 3-4 سالہ محنت کا نتیجہ ہے. میرے بھائیوں، محنت ہوتی رہے، کام تسلسل سے جاری رہے، مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، مصائب و آلام کا سامنا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ تسلسل کے ساتھ چلنے والا کام اپنے اثرات اور نقوش بہرحال چھوڑتا ہے. ایک ہی مرتبہ ایک بھوچال اٹھے، طوفان کی طرح چھاتا چلا جائے اور تھوڑی دیر کے بعد گرد و غبار چھٹ جائے، اس کے اثرات باقی نہیں رہتے. آپ ایک ہی جگہ پر ایک بالٹی پانی کی بھر کر گرا دیجئے تو وہاں کسی قسم کی کچھ دیر کے بعد کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ ایک بالٹی میں جتنا پانی ہے اسے قطرہ کی صورت میں تسلسل کے ساتھ ایک جگہ پر گراتے جائیں تو زمین میں سوراخ ہو جاتا ہے. کام تسلسل کے ساتھ چلتا رہے تو اس کے اثرات نکلتے ہیں. اس کی دوسری میرے پاس دلیل یہ ہے کہ پہلی دلیل اسلامی سال ہجری کی اہمیت، اسلامی سال ہجری کا آغاز اور انتہا کہاں ہوتی ہے. گزشتہ کئی سالوں کی محنت سے آج صدر اور وزیر اعظم کے بیانات قوم کے نام موجود ہیں اسلامی سال کے آغاز کے موقع پر. اسی طرح خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ایام آتے اور گزر جاتے. محرم کا مہینہ آئے تو 2 مہینے پہلے سے بخار چڑھا ہوتا ہے. محرم کا مہینہ آئے تو 2 مہینے پہلے سے انتظامات شروع ہوتے ہیں. ریڈیو ٹی وی کے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہوتے ہیں، اخبارات کے ایڈیشنوں کی تیاری ہوتی ہے، بڑی تعداد پر کیسٹیں، مرثیے اور ذاکروں کی وہ واعظانہ تمام کی تمام تقاریر کا اہتمام ہوتا ہے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر 2 دنوں کی چھٹی سرکاری طور پر ہوتی ہے.
پورے 10 دن ریڈیو اور ٹی وی پہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بس صرف اور صرف ایک سوگ کی فضا قائم ہے، مرثیہ ہے، اور ایک ہی مکتب فکر، ایک ہی گروہ اور طبقہ اپنے اظہار خیال کے لیے ٹی وی اور ریڈیو کو اپنی جاگیر سمجھ کر حقیقت، سچائی اور حقیقت کو بیان کرنے کی بجائے محض دھوکہ فریب دجل سے کام لے کر اپنی مرضی کے مطابق ریڈیو ٹی وی کو استعمال کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ کئی سالوں کی محنت سے میں نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ ہمیں فرصت بھی نہیں تھی اور ہمارے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے، گزشتہ کئی سالوں کی محنت سے جن کے گھروں میں ٹی وی ہے وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اس مرتبہ حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت کے موقع پر اور آج حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے یوم پر آپ کو ریڈیو اور ٹی وی میں کوئی خصوصی پروگرام نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ یہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ اخبارات اب ایڈیشن شائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے آپ کی اس حرکت، آپ کی تحریک اور جدوجہد اور تسلسل سے کام کرنے کے نتائج، اور آج اسی عنوان سے پورے ملک میں سپاہ صحابہ جمعہ کے نماز کے بعد پورے ملک میں جلوس نکال رہی ہے۔ تمام تر پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر دھمکیوں اور تخریب کاری کے اندیشوں کے باوجود، تمام تر مشکلات، دفعہ 44 کے نفاذ کے باوجود، یہ تیسرا سال ہے کہ سپاہ صحابہ یکم محرم الحرام کو جلوس نکالتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہمارے اس جلوس پر شرعی طور پر اعتراضات تھے، ہم نے 12 وضاحت کی اور آج بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا جلوس کوئی سنت، مستحب، واجب یا دین کا جز اس لحاظ کا کوئی جلوس نہیں ہے۔ یہ ہمارا جلوس مستقل کوئی جلوس نہیں ہے، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا جلوس احتجاجی جلوس ہے، مطالباتی جلوس ہے۔ ہم یکم محرم الحرام کو، 22 جمادی الثانی کو اور 18 ذی الحجہ کو انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا اس سال، ان ایام میں ملک بھر میں شہادت فاروق اعظم کے موقع پر، وفات سیدنا صدیق اکبر کے موقع پر، شہادت حضرت عثمان غنی کے موقع پر، شہادت حضرت علی المرتضیٰ کے موقع پر احتجاجاً جلوس نکالتے ہیں حکومت کے اس رویہ کے خلاف، حکومت کی اس سخت دلی کے خلاف، حکومت کے اس معاندانہ انداز کے خلاف، حکومت کی اس روش کے خلاف کہ جس کے مطابق محرم الحرام کی 9 اور 10 کو وہ چھٹی قبول کر چکی ہے، جس کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات اور پیدائش کے دن چھٹی کی جاتی ہے، جس اصول اور ضابطہ کے مطابق قائد اعظم کی وفات اور ان کی پیدائش کے یوم پر رخصت ہے، علامہ اقبال کی وفات کے یوم پر رخصت ہے، اور اسی طرح حضرت حسین کی شہادت کے یوم پر 2 دن کی رخصت ہے، حضرت علی کے شہادت پر بھی رخصت ہے، اور پاکستان کے بننے کے دن پر بھی رخصت ہے، قرارداد پاکستان کے منظور ہونے کے دن پر بھی رخصت ہے، دفاع پاکستان کے دن پر بھی رخصت ہے، 14 اگست کے موقع پر بھی رخصت ہے۔ اگر تمام مواقع پر
رخصت کی جا سکتی ہے اور تمام ایام کو سرکاری سطح پر منایا جا سکتے، تو پھر سوال ہے کہ صدیق و فاروق اور عثمان وہ قید اعظم سے کم تو نہیں ہے، وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم تر درجہ نہیں رکھتے، ان کی حیثیت اور ویلیو علامہ اقبال جیسے کروڑوں پیدا ہو جائے وہ ان کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ اتنی ویلیو کے حامل ہے تو ان کے لیے سرکاری طور پر ڈے کیوں نہیں منایا جاتا؟ ان خلفائے راشدین کے ایام سرکاری طور پر منائے جائیں، اس میں بھی مسئلے کی روح سے بعض لوگوں کو یہ اندیشہ ہے یا اعتراض ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں دن منایا جائے، دن منانے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ جی ہاں، دن منانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، لیکن پاکستان میں اہمیت ہے۔ اسلام میں اہمیت نہیں، اسلام میں لازم نہیں، اسلام میں ضروری نہیں، لیکن پاکستان میں ضروری ہے۔ یا باقی ایام پر بھی تعطیل ختم کر دو یا صحابہ کے ایام پر بھی تعطیل کرو، پاکستان میں ضروری ہے کہ یہاں ایک کے دن 2 دن کی چھٹی، ایک کے دن 1 دن کی چھٹی اور صدیق کے دن کسی دن کی بھی نہیں چھٹی۔ اس انداز سے چونکہ محسوس ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پر اس انداز سے ان چھوٹے چھوٹے لیڈروں کو بڑا بنایا جا رہا ہے اور ان بڑے لیڈروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یا سرکاری ایام ان کے بھی مناؤ یا سب کے ختم کر دو، یا سب کے ختم کر دو۔ اس مطالبے کے لیے یہ جلوس نکالا جاتا ہے، اس مطالبے کے لیے جلوس نکالا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب شہادت فاروق اعظم کا یوم آئے، پروگرام تو اب بھی دیے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ بھی نہیں تھے، لیکن یہ نہیں جو فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں، جو نام فاروق پر جانے قربان کرنے والے ہیں، انہیں موقع دو کہ وہ ٹی وی اور ریڈیو پر آ کر فاروق اعظم کی عظمت کے ترانے گائیں۔ تم سپاہ صحابہ کو موقع دو، علماء اہل سنت کو موقع دو، کبھی وقت دو ٹی وی پر، ریڈیو پر، کہ ریڈیو پر جنگی شہید کی کیسٹ چلے، ریڈیو پر شہداء شہید قاسمی کی کیسٹ چلے، ریڈیو پر شہید مختار سیال کی کیسٹ چلے، لوگوں کو پتا چلے کہ صحابہ کے نام پر جان قربان کرنے والے فاروق اعظم کے کیسے شدائی تھے۔ ان کی کیسے آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ جلوس احتجاجی اور مطالباتی جلوس ہے۔ احتجاجی اور مطالباتی جلوس کب تک نکالا جاتا ہے؟ اس وقت تک نکالا جاتا ہے جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے اس جلوس سے حکومت لرزاں اور ترساں ہے، ہمارے اس جلوس سے سرکاری مشنریاں پریشان ہیں، اگر ہمارے اس جلوس سے محرم الحرام کا امن و امان خطرے میں پڑتا ہے اور تم محسوس کرتے ہو تو پھر تم ہمارا مطالبہ مان لو، ہم جلوس ختم کر دیتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ 9 اور 10 محرم کی چھٹی بھی ہے، پورے 10 دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہے، پھر بھی خیمے گاڑ کر 10 روز تک روڈ بلاک ہوتے ہیں، پھر بھی 10 روز تک مجلسیں برپا ہوتی ہیں، پھر بھی 10 روز پر کبھی مہدی کا جلوس، کبھی شہید کربلا کا جلوس، کبھی کسی کا جلوس کہ سرکاری طور پہ منایا بھی جا رہا ہے،
ریڈیو ٹی وی پہ وقت بھی دیا جا رہا ہے، پھر بھی جلوس نہیں رکتے کہ یہ ماتمی جلوس ہے، یہ ہم نہیں روک سکتے۔ وہ ضد کرے تو کرے، تم مطالبہ پورا کرو، جلوس ختم ہو جائیں گے، جلوس ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کا دن شہادت کا دن ہے، یکم محرم الحرام۔ حکومت نے بڑی کوشش کی کہ شاید جمعرات کو یکم محرم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے فرمایا تم تو چھٹی نہیں کرتے، میں ہی چھٹی دینے والے دن بنا دیتا ہوں۔ تم تو چھٹی نہیں کرتے، میں ایسا دن یکم محرم بنا دیتا ہوں کہ خود بخود چھٹی ہو جائے گی۔ ہر مسجد میں، شاید پاکستان میں کوئی ایسی مسجد ہوگی جس مسجد کا ملا اتنا جاہل ہوگا، اس قدر ناواقف ہوگا، یا صحابہ کی محبت سے اس کا دل اتنا خالی ہوگا کہ وہ آج کے دن ممبر رسول پر فاروق اعظم کا تذکرہ نہ کرے۔ ورنہ آج آپ ایک جلوس کی بات کرتے ہیں، ایک جلوس سے بڑا کرتے ہیں، ایک ایک شہر میں سینکڑوں مساجد موجود ہے، اور آج ایک ایک شہر کی ایک ایک مسجد میں، پاکستان کی لاکھوں مساجد میں فاروق اعظم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ آج بھی اگر کوئی نہ کرے تو بڑا بے وقوف ہوگا۔ آج تو یکم محرم ہے، آج تو دن ہی فاروق اعظم کی شہادت کا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی عالم دین، کوئی مذہبی لیڈر اتنے بڑے انسان کی شہادت کا دن، اتنے بڑے انسان کی عظمت اور منقبت سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخصیت ہے؟ میں نے آخری 15 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے وہ تمام حالات بھی بیان کرنے ہیں جو پچھلے ہفتہ میں نے گزار کر، جو پچھلے ہفتہ میں محنت کے ساتھ جہاں تک ہم پہنچے ہیں، تاکہ آپ حضرات کو یہ بھی احساس ہو سکے کہ جنگ کے موجودہ حالیہ حالات اور عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف آپ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر انسان کا نام ہے کہ جس انسان کو اگر آپ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ وہ وہی فرق ہے جو حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کسی شخص نے سوال کر کے کہا کہ فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام میں وجہ امتیاز کیا ہے؟ تو فرمایا تم نہیں جانتے ہو تو سنو، میں تمہیں ایک جملے میں بتلاتا ہوں۔ پیغمبر کے جتنے صحابہ وہ سب چل کر پیغمبر کے دروازے پر آئے ہیں، پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب پیغمبر کے در اقدس پر آ کر حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ تمام صحابہ مرید پیغمبر ہے، عمر مراد پیغمبر ہے۔ عمر اور دیگر صحابہ میں یہ فرق ہے دوستو، دیگر مرید بن کر آئے اور یہ مراد بن کر آئے۔ سب نے پیغمبر کو مانگا، پیغمبر کے پاس چل کر آئے، اور عمر وہ ہے جسے بارگاہ عزیز سے مانگنے کے لیے پیغمبر بیت اللہ میں گئے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ میں اللہ آپ کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں جب طواف کر رہا تھا تو بار بار بیت اللہ کی دیواروں کو، حجر اسود کو دیکھ کر میں کہتا تھا
اللہ کبھی وہ بھی وقت ہوگا جب اسی جگہ پر یہی قدم رکھ کے تیرے پیغمبر نے یہ غلاف پکڑ کے کہا ہوگا اللہ مجھے مکہ کی زمین پر عمر دے دے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. پیغمبر اسلام کی دعاؤں کے الفاظ پہ غور کیجئے. اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو عظمت اور چار تاج عالم میں غلبہ دینا چاہتا ہے، تو پھر میں محمد کی نظریں یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ غلبہ، یہ عزت، یہ عظمت اسلام کو اگر مل سکتی ہے تو وہ خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے مل سکتی ہے. میرے بھائیوں، مانگنے والے اللہ کے رسول ہیں اور مانگ رہے ہیں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ سے. پروردگار عالم نے اپنے نبی کے مانگنے پر حضرت فاروق اعظم عطا کر دیے. دیکھیے، آپ بازار میں جاتے ہیں، دکاندار کے پاس گئے، چیز خریدی، جیب سے آپ نے روپیہ نکال کر دیا، آپ 100 کا نوٹ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے مولانا یہ کیا ہے؟ آپ جعلی نوٹ لے کر چلے آئے، یہ اصلی نوٹ نہیں. یا پہلے زمانوں کا خیال کیجئے کہ چاندی اور سونے کا درم یا دینار، وہ کہتا ہے یہ کھوٹا ہے، یہ نقلی ہے، یہ اصلی نہیں. تو میں فوراً سوچ میں پڑتا ہوں کہ یہ آیا کہاں سے، یہ آیا کہاں سے، میں نے تو نہیں بنایا. پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے ایک بہت بڑے محسن سے، ایک نیک سخی انسان سے مانگ مانگ کر لیا ہے. یہ نوٹ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تو فلاں سخی کے دربار سے مجھے ملی ہے اور اس نے دی بھی انعام کے طور پر ہے، مجھے دی بھی تحفہ کے طور پر ہے. تو میں اسے کہوں گا کہ میرا قصور نہیں ہے، دینے والے کا قصور ہے. میرا قصور نہیں، دینے والے کا قصور ہے. میرے بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر کوئی الزام تراشی کرے، کوئی تورہ بازی کرے، آپ کی ذات پر، آپ کے کردار پر اگر کوئی انگشت نمائی کرتے ہیں، اسے سوچ لینا چاہیے کہ بات فاروق اعظم تک نہیں پہنچتی، بات تو رب تک پہنچے گی کہ اس رب نے پیغمبر کے مانگنے پہ دیا کیسا. پیغمبر نے تو مانگا تھا اسلام کی عظمت کے لیے، اور رب نے دے دیا کہ جس پہ دنیا گشت نمائی کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے آنے سے بلند آواز سے مکہ کی زمین پر نعرہ تکبیر لگا. یہ وہی فاروق اعظم ہے جن کے آنے سے بیت اللہ کے بند دروازے کھل گئے. اذان کا وقت ہوا، اس کے بعد نماز کی تیاری ہونے لگی. حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا، اللہ کے رسول اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا عمر، اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھنا ہے. عرض کیا کہ نماز کہاں؟ جواب دیا کہ دار ارقم میں. عرض کیا اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہ کر لیں؟ حضور نے فرمایا عمر، تیری قوم مجھے اللہ کی عبادت بیت اللہ میں نہیں کرنے دیتی. عرض کیا اللہ کے رسول، جب تک عمر ایمان نہیں لایا تھا اس وقت تک چھپ چھپ کے نمازیں ہوتی تھی. آج عمر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میرے ایمان لانے کے بعد اگر آج بھی چھپ کر نمازیں پڑھے تو ایمان لانے کا فائدہ کیا؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رات کے وقت ستاروں کی طرف دیکھ کر پوچھا، اللہ کے رسول، کسی کی نیکیاں ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ اور میرے بھائیوں، ستارے جو آسمان کے، آج سائنسدان یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ درختوں کے پتے گرے جا چکے ہیں، پانی کے قطرے گرے جا سکتے ہیں، لیکن آسمانوں کے ستاروں کی کوئی تعداد نہیں ہے، نہیں گنا جا سکتا۔ جب آگے بڑھو اور ستارے، جب آگے بڑھو اور ستارے کہکشاں ہیں، وہ اپنے دامن میں کروڑوں لے ہوئے ہیں، اس سے آگے بڑھو تو اس سے بڑے ستارے، اس سے آگے بڑھو تو اس سے بڑے ستارے۔ فرمایا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ فاروق اعظم کی۔ میں نے اس پر بڑا غور کیا کہ آدمی روزانہ اگر 1 کروڑ بھی نیکی کرے تب بھی کمپیوٹر کے ذریعے حساب ہو سکتا ہے، اس کا شمار ہو سکتا ہے، اس کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن فاروق اعظم کی نیکیوں کا شمار کیوں نہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ اچانک میری نظر اسی واقعے کی طرف آئی، اور حدیث پیغمبر ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا بدلہ ملے گا۔ اور پیغمبر کا فرمان ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی نیکی کا ذریعہ بنے، کسی نیکی کے وجود میں آنے کا سبب بنے، وہ کرنے والے کے کھاتے میں بھی جاتے۔ والوں کو سامنے رکھیے، بیت اللہ اگر کوئی وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ بولیے بولیے، کتنی؟ 1 لاکھ۔ ایک آدمی اکیلے نماز پڑھے تو 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 لاکھ، رمضان میں پڑھے، ایک نماز اکیلا پڑھے تو 70 لاکھ کا ثواب، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے، 27 کو 70 سے ضرب دیجئے کہ ایک نماز سے کروڑوں نمازوں کا ثواب۔ حاجی حج پہ گیا، کروڑوں نمازوں کا ثواب لے کر واپس پلٹا، اندازہ کیجئے کہ قیامت تک کتنے حاجی آئیں گے؟ جب تک دنیا آتی رہے گی، بیت اللہ میں داخل ہوتی رہے گی، نماز پڑھتی رہے گی، طواف کرتی رہے گی، حجر اسود کو باتیں دیکھتی رہے گی، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑتی رہے گی، نیکی یہ بھی کمائے گی، اور تمام نیکیوں کا ثواب فاروق اعظم کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ تمام نیکیوں کا حساب فاروق اعظم کے کھاتے میں بھی کیوں جائے گا؟ کہ دروازے بند تھے، دروازے، نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، طواف کوئی نہیں کر سکتا تھا، حجر اسود کو بوسے کوئی نہیں دے سکتا تھا، یہ فاروق تھا جس نے بند دروازے بند کر دیے، یہ فاروق تھا جس نے مسلمانوں کو بیت اللہ لے دیا۔ بیت اللہ جب تک کھلا ہے، دنیا جب تک نماز پڑھتی ہے، عمر کے نامہ اعمال میں ثواب چاہتا رہے گا۔ اب بتلاؤ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا شمار ہو سکتا ہے؟ قیامت تک آنے والے حاجیوں کا شمار ہو سکتا ہے؟ ہر حاجی کے ثواب کا شمار ہو سکتا ہے؟ ایک حاجی کے نیکیوں کا شمار نہیں تو جس کے نامہ اعمال میں قیامت تک کے حاجیوں کی نیکیاں پہنچنی ہے، اس کے نامہ اعمال کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ستاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے جمعہ کے بعد اطمینان کے ساتھ
سکون کے ساتھ پرامن طریقے سے باوقار انداز میں ہم سب حضرات نے ریل بازار سے ہوتے ہوئے احتجاجی جلوس کی صورت میں جانا ہے. کسی قسم کی کوئی حرکت، کوئی گڑبڑ، کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ کسی کو پریشانی کا سامنا ہو. میں خود اس جلوس میں آپ کے ساتھ ہوں گا. کہاں؟ ریل بازار میں. چلو حکومت نے پانی چھڑوا دیا ریل بازار میں، تو باقی بازار کون سے بند ہو گئے؟ کوئی بات نہیں، ہم اس کا روٹ طے کر لیں گے پرامن طریقے سے. جہاں بھی جلوس چلے ایک جگہ پر جا کر رکے گا، ایک دو تقریریں ہوں گی، دعا ہو جائے گی، تاکہ وہ احتجاجی سلسلہ جو مولانا حق نواز شہید کی آرزو و تمنا کے مطابق شروع کیا گیا ہے اس پر پورے ملک میں عمل ہو سکے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ پرامن ہوگا. اب میرے بھائیو، میں نے اہم باتیں آپ کے سامنے اب ذکر کرنا ہے. یہ 2-3 نکتے ہیں. عائشہ کا مزار کہاں ہے؟ میرے بھائیو، جنت البقیع میں اب بھی چلے جاؤ، صاف نظر آتا ہے. جسے شک ہے اسے کہو کہ تجھے اگر شک ہے تو کسی حاجی سے پوچھ لے. یہ جتنا افسانہ بنایا گیا ہے یہ محض من گھڑت اور جاہلوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. حاجی جو آنکھوں سے صدیقہ کائنات کا مزار دیکھ کر آیا اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. جھنگوی بازار میں مولانا جھنگوی شہید کی تصویر آویز ہے. سپاہی صحابہ کا پرچم لگا ہوا ہے، جھنڈا پھٹ چکا ہے، بجلی کی تاریں ساتھ ہیں. مقامی کونسلر سے جس نے یہ جھنڈا لگایا ہے پہلے وہی اس کا اہتمام کرے. یار میں نے ایک اور بات سنی ہے، لوگوں نے ڈر کے مارے گھروں سے جھنڈے اتار دیے ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ اور اتنے کچے ہو یار، اس بات سے ڈر کر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لگا دیجئے جھنڈے. جھنڈے کی وجہ سے پہلے تو جھنڈے کا مسئلہ نہیں تھا. میں نے اس وقت بھی آپ کے لیے جنگ لڑی ہے. اللہ کے فضل سے میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کے لیے جو ہم نے کوششیں کی ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہوئی ہیں. جمعہ کے جلوس بھائیوں، آج جمعہ کے جلوس میں چیئرمین بلدیہ کی طرف سے ایک ہم اہم اعلان کریں گے، جس اعلان کا شدت سے عوام کو بڑی دیر سے انتظار تھا. انشاءاللہ العزیز، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جھنگ کی بلدیہ اور دیگر بلدیات میں فرق ہے. ایک بات بلدیہ نے پاس کر دی ہے کہ تمام خلفائے راشدین کے ایام پر بلدیہ کی طرف سے تحصیل ہوا کرے گی. دوسری بات، تمام اہم چوکوں کے نام تجویز کر کے وہاں باضابطہ اسے بلدیہ سے منظور کر کے تختیاں لگائی جا رہی ہیں. لیکن ایک اہم بات جس کا جلوس کے اختتام پر ہم اعلان کریں گے وہ ہم اسی وقت آپ کو بتلائیں گے کہ بلدیہ کی طرف سے یہ اہم اعلان کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، جنگ کی زمین پر جو کچھ ہوا ایک ہفتہ تک، چونکہ جماعت کی قیادت باہر تھی اور لوگ جیلوں میں تھے، اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو افواہوں کا گرد، پریشانی اور لوگ سکون سے نہیں سوتے. میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے 8 دن یہیں جنگ میں رہوں، یہاں بیٹھ کر اپنے گرفتار شدگان کو رہا کرایا جائے، یہاں بیٹھ کر لوگوں کو سکون اور تحفظ کا احساس دلایا جائے، اور 8 دن تک اتمام حجت کے لیے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اتنے بڑے ظلم کے بعد حکومت ہمارے ساتھ کیا کرتی. میرے بھائیوں، چنانچہ قیادت تشریف لے آئی. جمعہ کے بعد ہفتہ کے روز ہم نے رخت سفر باندھا. لاہور میں جا کر ویڈیو کیس سے
تمام تر زخمیوں میں سے اہم زخمی حضرات کی تصویریں اور ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر جب ہم نے بڑے بڑے افسروں کو جو صوبائی افسر ہیں ان کی ٹیبل پہ رکھے، خدا کی قسم ان کی گردنیں جھک گئیں، کہنے لگے کہ واقعی تم مظلوم ہو اور تمہیں اس ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس سے اگلا انداز ہم نے یہ اختیار کیا کہ یہ ہماری جنگ ایک تعلقات اور افسر شاہی کے ذریعے ہے۔ ہم نے عدالت کا رخ اختیار کیا، عدالت کے رخ پر گئے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہائی کورٹ کے جج کے پاس یہاں کے مظلوموں کی طرف سے ڈپٹی کمشنر، ایس پی، جیل کے عملے کے خلاف ہم نے رٹ دائر کی اور تمام مظالم بیان کیے۔ ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس پنجاب کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ 8 روز کے اندر اندر یا اس ظلم کا ازالہ کریں یا جواب دے۔ جواب دینے کی صورت میں ہائی کورٹ آرڈر کرے گا کہ تمام آدمیوں پر ظلم کے نتیجے میں ڈی سی اور ایس پی پر پرچہ کاٹ دیا جائے، پرچہ کاٹ دیا جائے۔ وہ بھی پھر ظالموں کی لسٹ میں آ کر عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہو کر پھر وہ بھی تفتیش میں آئے، میں بھی تفتیش میں آؤں، تاکہ پتہ چلے عوام پہ ظلم کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسلام آباد کا رخ کیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ، وفاقی وزیر مذہبی امور اور دیگر وفاقی حکام سے مل کر جب ہم نے ان کے سامنے یہ تصاویر، یہ ویڈیو کیسٹیں اور یہاں تک کیفیٹیریا میں تمام صحافیوں کے سامنے جب ہم نے یہ تصویریں پیش کی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جھانسی زمین پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بدھ کے روز غالباً بدھ کے روز صدر پاکستان سے ملاقات کی۔ اس کے سامنے ویڈیو، اس کے سامنے تصاویر، جنگ کے حالیہ مظالم، جنگ کے پیچھے کے حالات، سوئی گیس کا مسئلہ، شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ، مولانا مختار سیال کے کیس کی تفتیش، یہ اہم مسائل ہم نے صدر کے سامنے رکھے اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلی پنجاب ہم سے سیاسی انتقام لے رہا ہے، آپ ہدایت کیجیے۔ چنانچہ یہاں کوششیں تھی کہ وزیر اعلی سے ملا جائے، میں نے کہا میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، وہی سب کچھ کرا رہے ہیں۔ لیکن مجھے صدر نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، میں اسے آرڈر کرتا ہوں۔ چنانچہ گزشتہ شب یہ جو رات گزری ہے قریباً 5 گھنٹے ہماری ملاقات رہی۔ صدر کے آرڈر آ چکے تھے کہ ان کی بات سنی جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، انہیں ظلم کا بدلہ لے کر دیا جائے۔ چنانچہ کچھ باتیں محرم کے حوالے سے تھیں۔ ہم نے کہا جہاں تک محرم کی بات ہے، امن و امان کی بات ہے، اس سلسلے میں بتلاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم امن و امان کے سلسلے میں تمہارا تعاون کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ شیعہ لیڈروں سے یہ وعدہ لے دیں کہ وہ جلسوں میں اور جلوسوں میں اور اپنی مجلسوں میں صحابہ کرام پر طعن و تشدید نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان کے لیڈر بلوائے گئے، وہاں ایک تحریک طے پائی جس میں ہم نے کہا کہ محرم الحرام میں امن قائم رکھا جائے، تقریب کاروں پہ نظر رکھی جائے، گڑبڑ ہونے سے اپنے شہروں کو بچایا جائے اور کسی ماتمی مجلس میں، کسی جلوس میں، کسی مجلس میں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام پہ تبرہ نہ کیا جائے۔
اس پہ ہم نے دستخط کر دیے ہیں. آج رات کو ٹی وی پر آپ دیکھیں گے, روزانہ اخباروں میں دیکھیں گے. اس کے بعد میں نے اور مولانا فاروقی صاحب نے وزیر اعلیٰ سے پھر الگ میٹنگ کی. میں نے کہا جناب میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, آپ ہم سے انتقام لے رہے ہیں, آپ زیادتی کر رہے ہیں, آپ تسلسل کے ساتھ ہمیں پیسنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. میں نے کہا یہ آپ کی بات ہے. بہرحال یہ ضرور ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے ڈویژنل انتظامیہ کو بلایا, میں نے مظالم کی تصویریں ان کے سامنے رکھیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ خود رابطہ کریں گے, اگر آپ کے نقصانات کا ازالہ نہ ہو, آپ کی زیادتیوں کا ازالہ نہ ہو, تو پھر صدر کے پاس آپ جا سکتے ہیں, ہماری شکایت کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی یہ تو ازالے کی بات ہے, آپ الیکشن کے موقع پر سوئی گیس کا وعدہ کر کے آئے تھے, اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے اگرچہ میں جیتا تو نہیں ہوں, آپ نے ہمیں شکست دے دی ہے, لیکن میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا, جو میں نے وعدے کیے ہیں آپ اس کی نشاندہی کریں, میں اس کو پورا کراؤں گا. میں نے کہا آپ پورا کرائیں, سوئی گیس دلوائیں, وعدے پورے کریں, پھر ہم آپ کو جنگ میں استقبالیہ دیں گے. لیکن اگر آپ وعدے پورے نہیں کریں گے ہم سمجھیں گے آپ ہمیں چکر دے رہے ہیں. میرے بھائیوں, صبح فجر کی نماز کے وقت میں یہاں پہنچا ہوں. صدر, وزیر داخلہ, وزارت مذہبی امور, وزیر اعلیٰ, چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری, آئی جی, ڈی آئی جی, کمشنر, ان تمام لوگوں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کی قانونی طریقہ کار, یہ سب اختیار گزشتہ ہفتے میں اس لیے کیے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جنگ کے مظلوموں کی نظریں میری طرف لگی ہے. مجھے جہاں تقریر میں اپنے انداز میں لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے, وہاں اپنے کردار سے بھی یہ ثابت کر دینا چاہیے کہ جب تک مظلوم کو, جب تک پریشان کو, جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے. اور میرے بھائیوں, مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز, مجھے امید ہے, توقع ہے, ایک ایک نقصان کا ازالہ اور ایک ایک ظالم آپ سے معافی مانگے. اور وزیر اعلیٰ کا کل بیان چھپے گا انشاءاللہ یا پرسوں. میں نے کہا جنگ کے لوگ لکلے مکانی کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں اخبار میں بیان دوں گا کہ جنگ میں کوئی دوبارہ ایکشن نہیں ہوگا. میں نے کہا جنگ کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی اور انہیں ظلم کا بدلہ نہیں ملے گا. اس نے کہا میرا بیان اخبار میں آئے گا کہ ہم جنگ کے لوگوں کو ظلم کا بدلہ لے کر دیں گے اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات نقل مکانی کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں, دکھ سکھ مل کے سہیں گے, دکھ سکھ مل کے سہیں گے. کیوں گھر چھوڑیں, کیوں کہیں اور جائیں؟ کیا اور شہر میں اور خدا ہے جو ہمیں بچا لے گا؟ جو خدا کراچی لاہور میں ہے وہی خدا جنگ میں موجود ہے. باہر جانے کی ضرورت ہے. موت کا جو وقت متعین ہے اس نے وقت پہ آنا ہے. جو نقصان مقدر میں ہے وہ ہو کر رہنا ہے. جو نفع ملنے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک. جنگ چھوڑنے کی ضرورت ہے, جھنڈے اتارنے کی ضرورت ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عدالتی کارروائی بھی جاری ہے اور سفارتی کارروائی بھی جاری ہے. ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں تک حق والے کو حق مل جائے. میں خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ صدر پاکستان نے سوئی گیس کے مسئلے پر بڑے گہرے طریقے سے تعاون کا یقین دلایا ہے. انہوں نے کہا آپ ڈائریکٹ مجھے چٹھی لکھیں
میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے جھنگ کو سوئی گیس لاتا ہوں. مجھے امید ہے ہمارا یہ اہم مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوگا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بیڑا پار کرنا اللہ کا کام ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. سنتے پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، یوم فاروق اعظم پر سرکاری تعطیل کا اعلان نہ کرنے اور اس یوم کو سرکاری طور پر نہ منانے کے خلاف 3 سال سے احتجاجی جلوس جو نکالا جا رہا ہے، تمام تر رکاوٹوں، سازشوں، پابندیوں کے باوجود الحمدللہ آج ملک کے ہر شہر میں یہ جلوس کسی طرح نکل رہا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پر سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے اور سرکاری طور پر اس دن کو منا کر آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں ریڈیو، ٹی وی اور اخبار کے ذریعے فاروق اعظم کی عظمت کو نقش کر دیا جائے. میرے بھائیوں، جنگ کی سرزمین پر آج کا یہ جلوس، آج کا یہ اجتماع، عوام کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ تمام تر تشدد و بربریت، ظلم و ستم کے بعد اپنے مشن، پروگرام اور نصب العین کے لیے آج بھی ہم ایک ہیں. آج بھی ہم کوئی ظالم و جابر، کوئی تشدد و بربریت کا متوالا جنگ کی عوام میں نہ دراڑیں ڈال سکتا ہے، نہ جنگ کے لوگوں کی غیرت کو خرید سکتا ہے، نہ جنگ کے لوگوں کے پائے استقلال میں لغزش پیدا کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت کیا ہے؟ صرف ایک بات کہہ کے ختم کروں گا. وہ اتنا عظیم انسان ہے جو آج بھی پیغمبر کے ساتھ بستر لگا کر سویا ہوا ہے. ساری دنیا جاتی ہے، پیغمبر کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتی ہے. جو نہیں پہنچ سکتے وہ یہاں سے درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں. کوئی یہاں سے بھیجے، کوئی جہاں وہاں جا کر پڑے. جب بھی تربت پیغمبر پہ سلام آئے گا، صدیق و فاروق کے ساتھ آئے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فاروق اعظم کی عظمت کے نقش مٹا دیے جائیں گے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ فاروق اعظم کی عظمت کو داغدار کر دیا جائے گا، اسے یہ بات جان لینا چاہیے کہ فاروق وہ تھا جس نے زندگی میں پیغمبر کے دربار پہ چوکیداری کی، جس نے زندگی میں پیغمبر کے در اقدس پہ پہرا دیا. فاروق وہ ہے جو روزے رسول میں ہے، پیغمبر فاروق کی عظمت سے پہرا دے رہا ہے. اگر کسی کے بس میں ہے تو وہ پیغمبر سے فاروق کو جدا کر کے دکھائے. 14 صدیوں میں 1 درجن سے زائد کوششیں ہوئی کہ فاروق کو پیغمبر سے جدا کیا جائے. ایک کوشش نور الدین زنگی کے دور میں ہوئی کہ سرنگ لگا کر پیغمبر کے وجود انور کو نکالنے کی کوشش کی گئی تاکہ جدائی ڈال دی جائے. پیغمبر اسلام کی زیارت زنگی کو ہی فرمایا مدینے میں آؤ، ان کتوں کو مجھ سے جدا کر دو. وہ آیا،
اور انہیں پکڑا تختہ دار پہ لٹکا دیا. ایک کوشش ایک اور موقع پر ہوئی جس کا فضائل حج میں ذکر مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ 40 ایرانی مکہ کے گورنر سے ساز باز کر کے مدینہ پہنچے. رات کے وقت گورنر مکہ نے کہا، مدینہ نے کہا دروازے والے دربان کو کہ تم جو بھی آئے جو کہہ رہے ان کو نہیں روکنا. وہ دیکھتا ہے کہ کدالے لے کر، کسی لے کر، زمین کھودنے کے آلات لے کر 40 آدمی پیغمبر کے روضے کے پاس آئے اور وہ چاہتے تھے کہ روضہ رسول کو اکھاڑ کر ابو بکر عمر کے دام نکال لیں. وہ کچھ نہیں کر سکا. رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گیا. وہ کیا دیکھتے، زمین پھٹ گئی، سالوں کے 40 کے 40 انسان غرق ہو گئے. مدینہ جانے والوں آج بھی اس جگہ پہ کالا نشان موجود ہے. عمر جانا تیرے دشمن، عمر جانا تیرے دشمن. تو آج ان دو واقعات سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ابو بکر عمر کو پیغمبر سے جدا اس لیے کہ اس میں پہرا رب دے رہا ہے، اس میں پہرا رب دے رہا ہے. میرے بھائیوں، گرمی کا وقت ہے. فضیلت فاروق اعظم کے جلسے اور جمعہ کے اجتماعات میں باتیں ہوں گی. یہ ایک جلوس تھا جو پورے ملک میں نکل رہا تھا. یہاں نکالنا ضروری تھا کہ یہ ہمارا مرکز ہے. یہاں نکالنا ضروری تھا کہ لوگوں کے احساس میں یہ بات آئے کہ کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ تقریب جاری کرے. یہاں نکالنا ضروری تھا کہ انتظامیہ کو پتہ چلے عوام آج بھی متحد ہے. یہاں نکالنا ضروری تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نظم و ضبط ڈسپلن جس کا نام ہے سپاہ صحابہ کی وہ علامت بن چکا ہے. سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ، جھکنے والی، نہ دبنے والی، نہ ڈرنے والی. میں اس موقع پر اعلان کرتا ہوں، کسی دکاندار سے کوئی سامان، کسی ریڑھی والے کا کوئی پھل، کسی کی دکان سے کوئی سوئی بھی اگر ضائع ہوئی ہو، نقصان ہوا ہو، وہ ہاتھ اٹھا کر ابھی لے لے، یہ بعد میں آ کر لے لے. اس لیے کہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ شہر ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ گلیاں ہماری ہیں، یہ دکانیں ہماری ہیں، یہ مکان ہمارے ہیں. اور اس شہر کی ترقی کے، اس شہر کو اوج سریا تک لے جانے کے ذمہ داری ہم پر ہے. اور اس موقع پہ اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد کسی بھی چنگی پر راہداری وصول نہیں کی جا سکتی. نعرہ تکبیر، بلدیہ جنگ، بلدیہ جنگ، بلدیہ جنگ. میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، میں انہیں آج کہنا چاہتا ہوں کہ تمام چنگیوں پر بورڈ لگائیں، کہیں کہ اگر کوئی کسی سے راہداری مانگے، چیئرمین کے گھر کا فون یہ ہے، بلدیہ کا فون یہ ہے، اعظم طارق کے گھر کا فون یہ ہے، سپاہ صحابہ کے آپس کا فون یہ ہے. اس شخص کا لباس کا رنگ، اس کے نقش و نگار، اس کا نام، اگر نام نہیں معلوم، لباس نقش و نگار بتلا دو کہ میں فلاں جگہ سے فون کر رہا ہوں، فلاں راہداری مانگتا ہے. اگر ہم وہاں پہنچ کر اس کا گریبان نہ پکڑے تو پھر کہنا کہ جھوٹ بولتے ہیں. غریبوں کا وزیر اعظم، چیئرمین بلدیہ جنگ. میرے بھائیوں، میں نے آپ سے کہا تھا اب نئے ٹھیکے ہو گئے، انشاءاللہ یہ صفائی یہ خود میں پیدل آپ کے ساتھ چل کے آیا ہوں، اور راستے کا پانی اس میں سے چل کر آنا یہ علاقے کے کونسلر اور چیئرمین صاحب کو ساتھ سے آنے کے لیے کافی ہے. اور اب نئے فنڈ آ چکے ہیں، صفائی اور اسٹریٹ لائٹیں اور صفائی، اس کا انشاءاللہ اعلیٰ انتظام ہوگا. محرم کے دن گزرتے ہی بلدیہ نے طے کر لیا ہے ہم ہفتہ صفائی منائیں گے. آج تک اگر نہیں منایا تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ فنڈ نہیں تھے، بلب دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا. نیا سال شروع ہو گیا جولائی سے، ہفتہ صفائی کا وعدہ پورا ہوگا.
شہر کو سونے کی طرح چمکائیں گے، شہر کو سونے کی طرح چمکائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا، تقریر میں بتلایا تھا کہ صدر پاکستان کو میں نے جب بتلایا، خیال سے بھائی، میں نے صدر پاکستان کو کہا کہ جناب یہ جنگ پاکستان سے بننے کا پہلے کا ضلع ہے، اس کی شمال میں، اس کے جنوب میں، اس کے مشرق میں ٹوپے میں گیس ہے، شمال و جنوب شور کوٹ اور چریوٹ کی تحصیلوں میں سوئی گیس ہے، گوجرا میں سوئی گیس ہے، یہ ضلع محروم کیوں ہے؟ اس نے کہا بڑی دکھ کی بات ہے، آپ مجھے لیٹر لکھیں، میں سوئی گیس کے لیے آرڈر کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش کی ایسی نہیں چھوڑیں گے کہ اس شہر کی تعمیر و ترقی، امن و سکون کے لیے وہ باقی رہ سکے۔ باقی جس نے اس شہر کی عوام سے جنگ لڑی، آپ آرام سے بیٹھیے، میں جنگ لڑ رہا ہوں، میں جنگ عدالتی جنگ بھی ہو جاری ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نقل مکانی مت کیجیے، نقل مکانی رل کے رہیے، دکھ سکھ مل کے سہیں گے، دکھ سکھ اپنا شہر چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ نہیں جاتے ہم اپنا شہر چھوڑ کے۔ اگر کوئی ہمارے شہر کو آگ اور خون کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، وہ بھول جائے یہ شہر ہمارا ہے، باہر سے آیا ہوا افسر ہو، جو تقریب کار ہو، ہم اسے شہر کو تباہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ، یہ شہر ہمارا ہے، باہر سے آیا ہوا افسر ہو، جو تقریب کار ہو، ہم اسے شہر کو تباہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ